ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے سب مل کے صلوات کرو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها لا سيما بقية الله في الأرضين روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا الإمام باقر عليه السلام كانت في علي ألف سنة صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. گرم کے سامعین اور میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ کی خدمت میں امام باقر علیہ السلام کی حدیث تلاوت کی کہ جس میں امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جد امیر المومنین کی ذات والا مقام میں انبیاء کی 1000 برجستہ صفات پائی جاتی ہیں. دیکھیے امیر المومنین کے فضائل بہت زیادہ ہے. آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ فضیلت کسے کہتے ہیں، مصیبت کسے کہتے ہیں، فلسفہ فضائل اور مصائب بیان کرنے کا کیا ہے. دیکھیے بہت زیادہ عظمت امیر المومنین کی رسول گرامی اسلام نے بیان فرمائی، اور ایک ہمارے استاد بزرگوار وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اگر ایک پھول اکیلا ہو اس کی خوشبو ایک خاص ہوتی ہے، لیکن اگر کئی پھولوں کی خوشبو کسی جگہ اکٹھی کر دی جائے تو اس کو امیر المومنین کہتے ہیں. علی ابن ابی طالب یعنی پورے انبیاء کی صفات کے مجموعے کا نام علی ابن ابی طالب ہے. تو علی ابن ابی طالب علم کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، زہد کے لحاظ سے، جہاد اور مبارزے کے لحاظ سے علی ابن ابی طالب کے کمالات، کارنامے اگر آپ تاریخ میں دیکھیں
کہ علی ابن ابی طالب نے جنگ بدر میں مسلمانوں نے کل 70 کفار اور مشرکین کو ہلاک کیا، جس میں سے 35 یا 36 کو تنہا مولا متقیان نے فنار کیا۔ تو امیر المومنین فاتح خیبر، فاتح خندق، فاتح احد، جب میرے مولا نے جنگ احد میں رسول گرامی اسلام کی محافظت فرمائی، اور جس طرح پروانہ شمع کے گرد گھومتا ہے ایسے جس طرف سے تیر آ رہے تھے وہ اپنے جسم کے اوپر لے رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے جب جنگ ختم ہوئی تو فرمایا کہ اے بھائی علی، جب میرے پیارے لاڈلے صحابی مجھے چھوڑ کے چلے گئے تو آپ کیوں نہیں گئے؟ تو وہاں مولا متقیان نے ایک عجیب جملہ فرمایا کہ دیکھو، میں ایمان کے بعد کفر اختیار نہیں کرنا چاہتا۔ فرمایا کہ جو رسول کو چھوڑ جائے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ کفر اختیار کر لیتا ہے۔ اور جنگ خندق میں دیکھیں، کل کفر کو میرے مولا نے اس کی گردن کو کاٹا۔ تو علی ابن ابی طالب ایک عظیم مجاہد، ایک عظیم عالم، قرآنی لحاظ سے مولا کی عظمتیں 313 آیات اہل سنت نے لکھا کہ مولا کی فضیلت میں نازل ہوئی۔ امیر المومنین علم کے لحاظ سے عالم کل، فرمایا کہ اے علی، تیرے جیسا جو ہے وہ کوئی میرے بعد عالم نہیں ہے۔ اور اسی طرح امیر المومنین تقوی کے لحاظ سے، پرہیزگاری کے لحاظ سے، زہد کے لحاظ سے علی کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے۔ علی ابن ابی طالب عدالت کے لحاظ سے، سیاست کے لحاظ سے، سیاست الہیہ، رسول گرامی اسلام کے بعد جس نے دنیا والوں کو عدل الہی نافذ کر کے دکھایا وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ تو علی شجاعت کے لحاظ سے، علی علم کے لحاظ سے، علی زہد و تقوی کے لحاظ سے، علی معلم قرآن ہونے کے لحاظ سے، علی سے بڑا کوئی صاحب فضیلت نہیں تھا۔ اس لیے رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی حضرت آدم کے علم کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی حضرت نوح کے عزم کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی حضرت ابراہیم کی خلت کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر حضرت موسیٰ کے مبارزہ کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی حضرت عیسیٰ کے زہد کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ علی کو دیکھ لے، پوری انبیاء کی صفات علی میں مجسم نظر آئیں گی۔ علی ابن ابی طالب اشجع الناس، عالم الناس، ازہد الناس، علی ابن ابی طالب ہے۔ تو دیکھیے فضیلت کسے کہتے ہیں؟ فضیلت آیا مصیبت کے مقابلے میں ہے، جس طرح ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ فضائل اور مسائل، یعنی گویا ہم سمجھتے ہیں کہ فضائل کے مقابلے میں مصائب ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ فضیلت کے مقابلے میں رذیلت ہے، اور مصیبت کے مقابلے میں آسائش ہے، سکون ہے، آرام ہے۔ تو فضیلت کہتے ہیں ایسی صفت کو کہ جس کے آ جانے سے انسان کے اندر سے ادھورا پن، نقص یہ ختم ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے فضیلت کہتے ہیں۔ اور رذیلت کہتے ہیں ادھورا پن کو، نقص کو، عیب کو۔ علم فضیلت ہے، تقوی فضیلت ہے، عزت فضیلت ہے، غیرت فضیلت ہے، یہ فضائل ہے۔
یہ انسانی اخلاقی زیورات ہیں کہ جس کو دین اسلام نے تاکید کی ہے کہ ان صفات کو اپنائیں. یہ فضائل ہیں اور اہل بیت میں اعلیٰ اور اتم درجے کے یہ سارے فضائل پائے جاتے تھے. اور اس کے مقابلے میں رذیلت ہے، جہالت رذیلت ہے، بزدلی رذیلت ہے، بغیرتی کیا ہے؟ رذیلت ہے. تو یعنی فضیلت اور فضائل کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسی صفات کو کہ جس کے آ جانے سے انسان کی روح میں وہ ادھورا پن ختم ہو جائے. تو دیکھیے یہ صفات یہ ساری کے روح کی صفت ہے. شجاعت یہ روح کی صفت ہے. علم عالم ہونا یہ روح کی صفت ہے. عزت مند انسان روح کے لحاظ سے ہوتا ہے، بدن کے لحاظ سے نہیں. دلیر ہونا یہ روح کی صفت ہے. بعض لوگ ہیں بڑے موٹے تازے ہوتے ہیں لیکن ان کے دل میں روح میں شجاعت نہیں ہوتی. بعض لوگ ہیں بہت پیسے والے ہیں لیکن ان کے اندر سخاوت کی صفت نہیں پائی جاتی. تو یہ صفات یہ فضائل انسان کی روح کے ہیں. اور رذیلت بھی اسی طریقے سے، جہالت، کم علمی، اور اس کے علاوہ بخیل ہونا، بزدل ہونا، کنجوس ہونا، یہ ساری کیا ہے؟ یہ رذیلتیں ہیں. اور مصیبت ہے کہ مشکلات میں زندگی بسر کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصیبت. اس کے مقابلے میں آسائش، آرام اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنا. تو دیکھیے اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کا کیوں کہا گیا؟ یہ کیا ہدف ہے، کیا مقصد ہے؟ کیوں کہا گیا کہ علی کے فضائل ذکر کرو، اہل بیت کے فضائل ذکر کرو، امام حسین کے فضائل بیان کرو، امام حسین کے مصائب بیان کرو؟ اس کے پیچھے ہدف ہے، ایک مقصد ہے، ایک فلسفہ ہے. وہ فلسفہ کیا ہے کہ استاد بزرگوار فرماتے ہیں کہ یہ جو رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ ذکر علی یہ عبادت، علی کا ذکر کریں یہ عبادت ہے. وہ آنکھیں جو علی کے فضائل کا مطالعہ کرتے ہیں ان آنکھوں کے سارے گناہ خدا علی کے فضائل کی وجہ سے بخش دیتا ہے. اور وہ کان جو علی کے فضائل کو سنتے ہیں، علی ابن ابی طالب کے فضائل کی وجہ سے اللہ کانوں کے گناہ بخش دیتا ہے. وہ زبان جو علی کی عظمتوں کو بیان کرتی ہے، اگر اس انسان نے اپنی زبان سے گناہ کیے ہیں خدا علی کی عظمتوں کی وجہ سے اس کے گناہ بخش دیتا ہے. تو یہ اتنی زیادہ تاکید جو فرمائی اس کی وجہ کیا تھی؟ تو استاد بزرگوار فرماتے ہیں کہ اس فلسفہ یہ ہے، اس کا ہدف یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ اتنا زیادہ جب تم اپنی مجالس میں علی کا اور آل علی کا جب تذکرہ کرو گے، جب ان کے فضائل بیان کرو گے تو تمہاری زبان سے تمہارے اعضاء و جوارے میں یہ فضائل آ جائیں گے. تو جب بھی لوگ آپ کو دیکھیں گے تو تمہاری زبان سے جب باتیں سنیں گے کہیں گے یہ علی والا ہے. جب تمہارے کردار کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ علی والا ہے. یعنی یہ فضائل اس لیے کہا گیا کہ اتنا تکرار کرو، اتنے زیادہ بیان کرو کہ تاکہ جو مومنین کے اندر ادھورا پن ہے وہ دور ہو جائے اور وہ مومنین بھی صاحب فضائل ہو جائے، صاحب کمالات ہو جائے. یعنی اصل جو ہے وہ مقصد یہ ہے علی ابن ابی طالب کی عظمتیں بیان کرنے کا کہ علی علیہ السلام کی جنگ کو بیان کریں، علی کی شجاعت کو بیان کریں گے تو مومنین کے اندر صفت شجاعت آ جائے گی. علی کے علم کو بیان کریں گے تو اس کا ہدف یہ ہے کہ جب مومنین سنیں گے
مومنین کے بچے سنیں گے، مومنین کی خواتین سنیں گی، تو ان کے اندر علم حاصل کرنے کی چاہت پیدا ہوگی، کیونکہ کہیں گے کہ ہمارے مولا اتنے بڑے عالم تھے تو ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم کیوں پیچھے رہ جائیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ مولا نے اپنی عظمتیں بیان کی، فرمایا ہا ہونا علم الجمہ، فرمایا یہ میرا سینہ وہ ہے کہ جس میں علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ اور فرمایا مولا نے نہج البلاغہ نے فرمایا کہ یا نہادرو انی السیل ولا یرکا الی الطیر، فرمایا یہ پہاڑی علاقہ ہے، اس کی مثال دیتے ہوئے میرے مولا نے فرمایا کہ میری مثال ایک ایسی بڑی چوٹی کی ہے کہ جہاں سے علم کے چشمے جاری ہوتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا ولا یرکا الی الطیر، فرمایا کہ میں ایک ایسی عظیم علم کی بلندی کے اوپر فائز ہوں کہ کوئی پرندہ بھی اس تک پر نہیں مار سکتا۔ علی ابن ابی طالب کی عبادت، علی ابن ابی طالب کی مناجات، علی ابن ابی طالب کا زہد و تقوی، اور دیکھیے حقیقی فضائل وہ ہوتے ہیں جس کا دشمن اقرار کرے۔ بے شک، بے شک۔ ایک میرے مولا کے صحابی ہیں عدی ابن حاتم، حاتم تائی کے بیٹے، یہ مسلمان ہو گئے تھے اور پھر مولا کے سپاہیوں میں سے تھے، اور جنگ صفین میں مولا کی طرف سے انہوں نے جنگ کی، اور ان کے 3 بیٹے جنگ صفین میں امام کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو امیر المومنین کی شہادت کے بعد کسی کام سے آپ دمشق گئے، تو وہاں امیر شام کے ساتھ ملے، تو امیر شام نے تانا دیا اور کہا کہ اینا طرفاتک، کہا کہ عدی ابن حاتم تیرے بچے کہاں گئے؟ علی کے بچے تو زندہ ہیں، علی نے تمہارے بیٹے قتل کروا دیے۔ یعنی ایک تانا کچھ سننا چاہتا تھا۔ یہ بامعرفت صحابی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دیکھیں امیر المومنین نے میرے ساتھ ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں، بلکہ میں محروم رہ گیا ہوں کہ امیر المومنین تو اپنے اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے ہیں، میں ابھی تک دنیا میں زندہ گھوم رہا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ کوئی مولا کے متعلق بتاؤ، تو جناب عدی ابن حاتم نے کہا کہ امیر شام چھوڑو ان باتوں کو۔ جب اس نے اصرار کیا تو وہاں پھر مولا کے صحابی نے فرمایا کہ امیر شام سننا چاہتے ہو علی کی عظمت کیا تھی، علی کا مقام کیا تھا؟ فرمایا ینفجر الحکمہ، علی وہ تھے کہ جن کے دل اور زبان سے علم اور حکمت کے چشمے جاری ہوتے تھے، اور فرمایا علی وہ عظیم مجاہد تھے۔ فرمایا کہ علی کی عظمت تمہیں بتاؤں کہ علی کی عظمت یہ تھی کہ اگر کوئی جابر حکمران، کوئی طاغوت وہ سامنے آتا تھا تو علی جیسا شجاع نظر نہیں آتا تھا، اور اگر کوئی فقیر مسکین ضعیف مومن سامنے آتا تھا تو علی جیسا ضعیف انسان نظر نہیں آتا تھا۔ علی کی عظمت، علی کا مقام، یہ جب عدی ابن حاتم نے امیر شام کے سامنے بیان کیا تو بعض روایات میں ہے کہ امیر شام رونے لگا اور کہنے لگا کہ عرب کی عورتیں بانجھ ہو گئی ہیں کہ علی جیسا انسان پیدا کر سکے۔ اپنے تو تعریفیں کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دشمن تعریف کرے تو وہ کمال ہوتا ہے۔ تو امیر المومنین کی عظمت وہ ہے کہ دشمنوں نے بھی مانا، اور امیر المومنین کے مقامات اور فضائل کہتے ہیں، یعنی ایسی صفات کو، ایسے کمالات کو کہ جس سے انسان کے اندر ادھورا پن ختم ہو جائے۔ اور علی ابن ابی طالب وہ کامل انسان تھے کہ جو بھی صفات ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے، اور کامل انسان اسے کہتے ہیں کہ جو بالقوہ انسان کے اندر
استعداد پائی جاتی ہے، اگر وہ بالفعل ہو جائے تو اس انسان کو کامل انسان کہتے ہیں۔ تو علی ابن ابی طالب وہ شاگرد ارشد رسول اکرم تھے کہ جن کے اندر جو اللہ نے صفات رکھی تھی وہ کامل اور اکمل ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت آیت اللہ حسن زادہ عملی رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر رسول گرامی اسلام کے جتنے معجزے ہیں یہ اگر نہ بھی ہوتے، صرف امیر المومنین کی شخصیت ہوتی تو یہی رسول اکرم کی حقانیت کے لیے اور آپ کے نبی اور رسول ہونے کے لیے یہی کافی تھی کہ جو علی جیسا انسان اس کی تربیت کر سکتا ہے وہ نبی اور رسول کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو علی ابن ابی طالب وہ تھے کہ جو حکمت میں، جو علم میں، جو معرفت میں، جو شجاعت میں علی کا کوئی ہمسر نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ابن حدید نے اپنی شرح نہج البلاغہ میں لکھا کہ باقی صفات میں تو کچھ دوسرے بھی نظر آتے ہیں لیکن علم اور معرفت اور شجاعت میں علی کا کوئی ہمسر نہیں ہے، علی کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو دیکھیے شجاعت ایک روح کی صفت ہے، شجاعت کے مراتب ہیں، شجاعت کی اقسام ہیں۔ شجاعت عموماً ہم کیا کہتے ہیں کہ جو آدمی تلوار اچھی چلا لے، بندوق اچھی چلا لے، لڑائی اچھی کر لے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ شجاع کہتے ہیں۔ دیکھیے کبھی شجاعت لڑنے میں ہے، کبھی جو شجاعت تلوار کو نیام میں رکھنے میں ہے۔ اس لیے جو ہے وہ بزرگان نے کہا ہے کہ 3 قوہ ہیں انسان کے اندر، قوہ غضب، قوہ شہوت، قوہ فکر۔ فرمایا کہ اگر قوہ غضب کے اوپر کنٹرول ہو جائے، اعتدال آ جائے تو یہ آدمی شجاع بنتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر قوہ شہوت کے اوپر انسان کو کنٹرول ہو جائے تو یہ آدمی عفیف اور پاکیزہ بن جاتا ہے، اور اگر قوہ فکر کے اوپر انسان کو کنٹرول ہو جائے تو یہ آدمی حکیم بنتا ہے، صاحب حکمت بنتا ہے۔ تو دیکھیے شجاع ہر غصے میں آ جانے والے کو نہیں کہتے کہ جو ہر بات پہ تلوار نکال لے۔ وہ کہتے ہیں نا بعض صحابی ایسے تھے جب رسول اکرم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے تھے تو کوئی بد اخلاقی کرتا تو فوراً تلوار نکال لیتے، لیکن جب جو جنگ کا موقع ہوتا تو رسول اکرم جنگ خندق میں بلاتے رہے کہ حال حاضل قلب کون ہے کہ جو اس کتے کی زبان بند کرے، تو اس وقت ایسے جو ہے وہ عاجزی اور تواضع کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو رسول گرامی اسلام نے 3 دفعہ کہا کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں کہیں کہ ہمیں محروم رکھا، بلکہ بعض ان میں سے ایسے تھے کہ جو آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ بھئی اس کے مقابلے میں نہ جانا، یہ تو بہت بڑا بہادر ہے، یہ تو اونٹ کے بچے کو اٹھا کے اپنی ڈال بنا لیتا ہے۔ تو وہاں پہ جس کی روح میں شجاعت تھی وہاں پہ امیر المومنین اٹھے اور کہا آقا مولا میں اس کتے کی زبان بند کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ تو امیر المومنین کو رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ علی جانتے ہو یہ عمر ابن عبد ود ہے؟ تو فرمایا آقا مولا میں بھی آپ کا غلام علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس وقت رسول گرامی اسلام نے اپنا امامہ پہنایا، اپنی زرہ پہنائی، اپنی ذوالفقار تلوار دی، اور اس کے بعد دنیا والوں کو بتا دیا کہ دیکھو جب کفر کا حملہ ہو تو یا علی اس کا مقابلہ کرتا ہے یا آج کی دنیا میں علی والے مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کہ اس وقت خیبر میں یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی تھی، تو اس وقت مقابلہ کس نے کیا؟
حیدر نے کیا، اور آج بھی یہودیوں کے خلاف حیدر کے ماننے والے، حیدر کے خون رکھنے والے سید حسن نصر اللہ نے للکارا ہے، ان کو کہا ہے کہ بھئی خیبر میں ہمارے جد نے تمہیں شکست دی تھی، ابھی میں اس کی اولاد میں سے سیدزادہ تمہارے مقابلے میں حاضر ہوں۔ بے شک بے شک تو علی ابن ابی طالب اس عظیم مجاہد کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کے دفاع کے لیے، اور دیکھیے بدنی لحاظ سے علی علیہ السلام کا جسہ اتنا بڑا نہیں تھا، نارمل بدن، تو یہ روح تھی جو مولا نے فرمایا ما کلا تو بابا خیبرہ بے قوت جسمانیہ بل قوت رحمانیہ، فرمایا کہ دیکھیں یہ جو دروازہ ہے جس کو 40 لوگ کھولا کرتے تھے، فرمایا کہ میں علی نے یہ اپنی جسمانی طاقت سے نہیں کھولا، بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ امیر المومنین نے اپنی انگلی بھی نہیں لگائی تھی، بلکہ اشارہ کیا تو وہ دروازہ جو ہے وہ اپنی جگہ سے اکھڑ گیا، کھسک گیا۔ تو اس وجہ سے علی ابن ابی طالب مجاہد ہیں، شجاع ہیں، اور یہ شجاعت روح کا ملکہ ہے، بدن کا ملکہ نہیں ہے، اور وہ بھی روح جو اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی تھی، انرجی دی تھی۔ تو یہ فلسفہ اور مقصد فضائل کا یہ ہے کہ تاکہ علی کے فضائل بیان کیے جائیں، جہاں پہ مبارزے کی ضرورت ہے، جہاں پہ جہاد کی ضرورت ہے وہاں پہ جائیں، اور جہاں پہ مبارزے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ تلوار 25 سال نیام میں رہے۔ اس کو شجاعت کہتے ہیں۔ شجاع وہ نہیں ہے کہ جو ہر بات پہ غصے میں آ جائے، اسے شجاع نہیں کہتے، بلکہ وہ انسان کہ جس کو اپنے غضب کے اوپر، اپنے غصے کے اوپر جسے کنٹرول ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے شجاع کہتے ہیں۔ اور شجاع انسان وہ ہے کہ جو کسی طاقتور آدمی سے نہ ڈرتا ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ جی نمبردار صاحب ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، وہ بھائی حق کی بات بھی نہیں کرتے، یہ جی ایم این اے صاحب ہیں، یہ آئی جی صاحب ہیں مثلا۔ لیکن جو شجاع انسان وہ ہوتا ہے کہ جو حق بات کہنے سے کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ اور یہی ہمیں کربلا کی تحریک میں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ عبداللہ ابن عفیف نبینا صحابی ہیں، امیر المومنین کے ایک آنکھ جنگ جمل میں، دوسری آنکھ جنگ صفین میں آپ کی لڑتے ہوئے ضائع ہو گئی۔ لیکن جب یہ کاروان جناب سیدہ زینب کی قیادت میں کوفے میں پہنچتا ہے تو یہ ابن زیاد ملعون امام حسین کی توہین کرتا ہے، امیر المومنین کی توہین کرتا ہے، اور دیکھیے آنکھیں نہیں ہیں، بوڑھے ہیں، لیکن وہاں پہ کھڑے ہو کے دربار میں کہتے ہیں کہ تو انت کذاب و ابو کا کذاب، کہا تو جھوٹا ہے اور تیرا باپ جھوٹا تھا، حسین سچا ہے اور علی بھی صادق ہے۔ تو یہ ہے روح میں شجاعت پائی جاتی ہے، نہ تلوار ہے نہ کوئی ساتھی ہے، اکیلے ہی دربار ابن زیاد میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تو جو بکواس کر رہا ہے اس کا اہل تو خود ہے، نہ علی ہے نہ حسین ہے۔ تو شجاعت یہ ہے۔ اور دوسری شجاعت کیا ہے کہ اگر دنیا کے حالات ایسے ہوں کہ مصائب آ جائیں، مشکلات آ جائیں، تو انسان کبھی بھی اپنی عقل اور اپنے ذہن کو نہ کھوئے بلکہ قائم رہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے شجاع کہتے ہیں۔ وہ نہیں ہے کہ خوشی کی حالت میں، جس طرح رسول گرامی اسلام نے حدیث میں فرمایا کہ بعض وہ لوگ ہیں کہ اگر خوشی ہو تو پاگل ہو جاتے ہیں، اور غمی ہو
تو اس میں بھی اپنی عقل کو کھو دیتے ہیں۔ فرمایا شجاع کسے کہتے ہیں؟ شجاع وہ انسان ہے کہ اگر خوشی ہے تو اس میں بھی اپنے حواس کے اوپر قابو رکھے، اور اگر کوئی غمی آ گئی ہے تو اس میں بھی واویلا نہ کرے۔ اور تیسری چیز رسول اکرم نے جو شجاع کی صفات میں سے بیان کی کہ اگر تمہارے پاس قدرت آ جائے، طاقت آ جائے، تو اس وقت اپنے جس نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے اپنے دشمن کو معاف کرو، اس انسان کو شجاع کہتے ہیں۔ تو یہ فضائل ہیں جو آل علی میں اور علی علیہ السلام میں یہ پائے جاتے تھے۔ اور مصائب مشکلات کو کہتے ہیں۔ اور دیکھیے مصائب اور فضائل کا آپس میں چولی دامن کا واسطہ ہے، یعنی ہر انسان وہ صاحب فضیلت ہوتا ہے جس نے مصائب برداشت کیے ہوں۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ایک طالب علم کہ جو رات کو جاگ کے پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ بہت ہی اعلیٰ تعلیمی مناصب کے اوپر فائز ہوگا۔ اور حدیث میں بھی ہے من طلب العلام سحر اللیالی، یعنی جو چاہتا ہے کہ عظیم مقام کے اوپر فائز ہو اسے جاگنا پڑتا ہے، اسے محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو یہ مصائب اگر برداشت نہ کرے، ایک آدمی سویا رہے 24 گھنٹے سویا رہے اور کہے کہ یہ عالم بھی بن جائے، یہ ڈاکٹر بھی بن جائے، یہ بریسٹر بھی بن جائے، یہ اعلیٰ مقامات حاصل کر لے، تو کبھی بھی حاصل نہیں کرے گا۔ اسے مصائب برداشت کرنے ہوں گے، اپنی نیند کو، اپنی استراحت کو کیا کرنا ہوگا؟ قربان کرنا ہوگا، تو پھر وہ کمالات کے اوپر فائز ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیے کبھی بھی آپ دیکھیں کہ جو صاحب فضائل ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ آسودگیوں میں اور سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے ہیں اور صاحب کمال بھی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیشہ وہ لوگ صاحب کمال بنتے ہیں کہ جو محنت کرتے ہیں، جو زحمت کرتے ہیں، وہ ایک مقام کے اوپر فائز ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ائمہ علیہ السلام، کیونکہ دیکھیں دو طرح سے اللہ کی بارگاہ میں انسان کو فضیلت ملتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ قربانی دے کے، ایثار کر کے، یا کوئی مصائب برداشت کر کے، یعنی کسی کا جوان بیٹا فرض کریں مر گیا ہے، کسی کا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، کوئی اور اسے ٹریجڈی پیش آ گئی ہے، تو اس وجہ سے اللہ انسان کو مقام دیتا ہے۔ اور دوسرا ہے عمل کے ذریعے سے، یعنی مقام عمل میں انسان محنت کرے تو صاحب کمال بنتا ہے۔ تو یہ مصائب فضائل کی ضد نہیں ہے، بلکہ مصائب ماں ہے اور فضائل اس کے بیٹے ہیں۔ یعنی جو بھی مصائب برداشت کرے گا وہ عظیم مقام کے اوپر فائز ہوگا۔ اسی وجہ سے رسول گرامی اسلام نے امام حسین علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ بیٹا آپ کے لیے بہت اللہ کی بارگاہ میں عظیم مقام ہے، لیکن وہ شہادت کے بعد آپ کو یہ مقام ملے گا۔ تو مصائب اختیاری چیز کو کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں عذاب اور آفت وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہے، اگر اس سے بچنا بھی چاہے تو نہیں بچ سکتا، جیسے زلزلہ ہے، سیلاب ہے، تو اس طرح کی چیزیں، یہ کیا ہے؟ آفت ہے۔ آفت سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، لیکن مصائب سے انسان صاحب کمال ہوتا ہے۔ یعنی یہ فرق کریں، عموماً ہم کیا کرتے ہیں، جو بھی مصیبت ہے فوراً جو ہے اس کو عذاب اور آفت کے ساتھ ٹیلی کرتے ہیں کہ یہ ایک ہی چیز ہے، یہ ایک چیزیں نہیں ہیں۔ مصائب اختیاری چیز ہے، آفت جو ہے وہ غیر اختیاری ہے۔ مصائب انسان کو صاحب کمال بناتی ہے، جبکہ آفت اور عذاب انسانوں کو کیا کر دیتی ہے؟ تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو اس لیے یہ فضائل اور مصائب
جو بیان کیے جاتے ہیں یہ اس لیے کہ تاکہ یہ دنیا والے مصائب اہل بیت سن کے گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں، کیونکہ یہ مصائب آتے ہی صاحب کمال انسانوں کے اوپر ہے۔ یعنی دیکھیں ایک معاشرے میں ایک انسان انقلابی کام کر رہا ہے، حقیقی کربلا کو اجاگر کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے، تو ساری دنیا اس کی مخالفت کرتی ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ انسان صاحب کمال ہے، صاحب فضیلت ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ جو خیالی کربلا 1400 سال سے ہمارے ممبروں سے پیش کی جا رہی ہے، اس سے کبھی بھی ہمارے معاشرے میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ضرورت معاشرے میں یہ ہے کہ حقیقی کربلا کو مجسم کیا جائے، تو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور دیکھیں استاد بزرگوار فرماتے ہیں کہ ہمیشہ صاحبان فضائل کی مخالفت کی جاتی ہے، کبھی بھی جو رذیلت کے مالک ہیں ان کی مخالفت۔ بنگی چرسی 2 نمبر آدمی جو غلط کام کرتا ہے، ملاوٹ کوئی بھی آپ معاشرے میں دیکھیں اسے تو کہتے ہیں چھوڑو بھائی اسے، لیکن اگر ایک آدمی وہ ہے جو معاشرے میں حقیقی اسلام کو، اسلام ناب محمدی کو اور قرآن کی تعلیمات کو احیاء کرنا چاہتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ یہ دیکھو بھائی یہ کس طرف چلا جا رہا ہے۔ تو دین اسلام میں عموماً مومنین کے اوپر مصائب ہیں، اور یہ مومن مصائب کی وجہ سے تکامل تک جاتا ہے۔ بھئی دیکھیے ہر کام کا کوئی ہدف اور مقصد ہے نا، دنیا میں جتنے بھی آپ کام کرتے ہیں آیا بغیر مقصد کے؟ مثلا ایسے ہی جو ہے وہ آپ بیلچہ لے کے مٹی کھودنا شروع کر دیں، مقصد کوئی نہ ہو، کریں گے کبھی؟ آپ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ ہمیشہ دنیا معمولی سے معمولی کام بھی آپ جو ہے مقصد کے لیے، جس میں کوئی فائدہ ہو، جس میں غرض و غایت ہو، جس میں آپ کا تکامل ہو، جس میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی دنیاوی یا اخروی فائدہ ہو، تو آپ جو ہے وہ کام انجام دیتے ہیں۔ لیکن عزاداری سید الشہداء اور اس طرح کے مسائل، ان کی طرف کبھی ہم نے توجہ نہیں دی کہ ان کا مقصد کیا ہے، ان کا ہدف کیا ہے، ان کی غرض و غایت کیا ہے۔ تو دیکھیے عزاداری سید الشہداء اور مجالس سید الشہداء، اس میں ہر چیز کے کام کرنے کا، ہر عمل کرنے کا مقصد ہے۔ فضائل بیان کرنے کا مقصد ہے، مصائب بیان کرنے کا مقصد ہے، رونے کا مقصد ہے، ماتمداری کا مقصد ہے، کالے کپڑے پہننے کا مقصد ہے، غم والا چہرہ بنانے کا مقصد ہے۔ تو اگر مقصد کو پیش نظر رکھ کے ہم عزاداری منائیں گے تو سارے لوگ حسینی فضائل سے آراستہ نظر آئیں گے، سارے لوگ علم علوی سے آراستہ نظر آئیں گے، سارے لوگ متقی نظر آئیں گے، سارے لوگ اہل تقوی نظر آئیں گے، سارے لوگ اہل معرفت نظر آئیں گے۔ لیکن اگر بغیر فلسفے کے، بغیر ہدف کے اگر عزاداری منائیں، ماتمداری منائیں، تو دیکھیں یہ ساری چیزیں بوجھ نظر آئیں گی۔ یہ ساری چیزیں کیا نظر آئیں گی؟ بوجھ نظر آئیں گی، کہ انسان کہے کہ یہ اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہوں لیکن کوئی ہدف اور مقصد نہیں ہے۔ لیکن اگر نیت یہ ہوگی کہ ہم حقیقی کربلائی بننا چاہتے ہیں، ہم حسینی کردار کو اپنانا چاہتے ہیں، ہم یزیدیت اور یزیدی کردار سے دور ہونے کے لیے یہ درسگاہ کربلا کو برپا کرتے ہیں، تو دیکھیے کوئی مشکل آپ کو برداشت نہیں ہوگی۔ ہزاروں لوگ آپ کو تانے دیتے رہے، کیونکہ ہدف آپ کا، مقصد آپ کا حسینیت ہے اور اقامہ دین اسلام ہے، تو کبھی بھی آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام کے متعلق ہے کہ جیسے جیسے آپ کی شہادت کا وقت نزدیک آتا جاتا تھا، آپ کے چہرے پہ نورانیت بڑھتی جاتی تھی، نور بڑھتا جاتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں ارشاد فرمایا
کہ حسین یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہاں پہ فرمایا حسین تو نفس مطمئنہ ہے، جو اطمینان کی منزل پہ ہو کبھی بھی وہ پریشان نہیں ہوتا۔ عزاداری ہمیں اطمینان کی حالت میں انجام دینی ہے، کیونکہ ہمارے مولا نفس مطمئنہ تھے، اور فرمایا کہ حسین آ جاؤ تو میری بارگاہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے۔ فادخلی عبادی، تو میرے پاکیزہ بندوں میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ حسین ابن علی۔ تو دیکھیے ہمیں کام وہ کرنا چاہیے کہ جس سے اطمینان آئے، جس سے ہمارا دل راضی ہو، اور حسین ابن علی اس اطمینان کی منزل کے اوپر تھے۔ اسی وجہ سے جیسے جیسے شہادت کا وقت قریب آتا تھا، میرے مولا کا چہرہ روشن سے روشن ہوتا جا رہا تھا۔ اور ننھے مجاہد کا تذکرہ کریں، جب مولا تک و تنہا رہ گئے ہیں تو میرے مولا نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ فرمایا کوئی ہے، یہ مقصد جو کربلا تک میں لے کے آیا ہوں اس کو آگے لے جانے والا، کوئی ہے میرا مسافرت میں میری مدد کرنے والا، کوئی ہے رسول زادیوں کے پردے کی حفاظت کرنے والا۔ یہ جب بہت ہی غمگین آواز میں میرے مولا نے استغاثہ بلند کیا تو کیا ہوا، خیام میں رونے کی آواز بلند ہوئی۔ میرے مولا خیمے کی طرف بڑھے، کہا کہ کیا ہوا، کیوں خیام میں، ابھی تو میں زندہ ہوں، کیوں رونے کی آواز آ رہی ہے؟ تو کہا کہ یہ جو آپ کے ننھے سپاہی ہیں، یہ گہوارے سے انہوں نے اپنے آپ کو گرا لیا ہے اور یہ گریہ ازاری کر رہے ہیں جب سے آپ نے استغاثہ کیا ہے۔ عزاداران محترم، میرے مولا نے کہا اچھا ذرا مجھے دیجئے، میں اسے پانی پلا کے لاتا ہوں۔ عزاداران محترم، ننھے مجاہد کو اٹھا کے حسین مظلوم نے اشقیاء کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ دیکھیے آپ کو پتہ ہے ششماہ بچے کو کتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بعض پنجاب کے دیہات میں جب خواتین یہ گندم کی کٹائی ہوتی ہے تو لے جاتی ہیں ساتھ ششماہ بچوں کو، تو وہاں پہ اگر پیاس لگی ہو تو کٹوری میں پانی ڈال کے چند قطرے انگلیوں سے لگا کے بچے کے منہ میں لگاتے ہیں، بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ اتنے پانی کی ضرورت تھی جناب حسین علیہ السلام کو۔ عزاداران محترم، ششماہ کو اٹھایا ہوا ہے اور اس کے بعد اٹھا کے ایک مرتبہ اشقیاء کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اشقیاء، اگر میں گناہگار ہوں تمہاری نظروں میں تو وہ میں ہوں، اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ان لم یرحمونی فرحموا ھذا الطفل الصغیر، فرمایا اگر میرے اوپر رحم نہیں کرتے تو اس چھوٹے بچے کے اوپر رحم کرو۔ عزاداران محترم، یہ جملے ابھی کہہ رہے تھے، امر سعد ملعون نے کہا کہ حسین کی کلام کو قطع کرو۔ یہ ملعون ہرملہ نے 600 تیر اپنے کمان میں ڈال کے اس علی اصغر اور ننھے مجاہد کے گلو کا نشانہ لیا۔ عزاداران محترم، روایت کے جملے ہیں کہ عموماً تیر کا کام سوراخ کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ 600 تیر جب گلو علی اصغر پہ لگا ہے نا، وَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ، یعنی بچے کے گلے میں سوراخ نہیں کیا بلکہ بچے کو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا۔ عزاداران محترم، بڑا دکھ ہوا میرے مولا کو علی اصغر کی شہادت سے، اور بعض روایات میں ہے کہ جناب حسین علیہ السلام نے شام غریبہ کو کچھ اشعار جناب سکینہ کو سنائے تھے کہ میرے چاہنے والوں تک یہ پیغام میرا پہنچا دینا۔ وہ شعر کیا تھا کہ یا لیتکم یا شیعتی لیتکم جمیعاً فی العشورہ تنظرونی، فرمایا کہ شیعو کاش تم عاشورہ کے دن ہوتے اور دیکھتے اس منظر کو کہ میں ان ملاعین سے ننھے مجاہد کے لیے پانی مانگ رہا تھا، وہ انکار کر رہے تھے۔ اور فرمایا دوسرا شعر یہ
کہا او سمیتم غریب یا قتیل، فرمایا کہ اگر کسی غریب کا تذکرہ سنو کہ جو مسافرت میں مارا گیا، جس کو مسافرت میں غربت کی حالت میں قتل کر دیا گیا، تو فرمایا فندبونی، تو میرے اوپر گریا کرنا، میرے اوپر آنسو بہانا۔ عزاداران محترم، حسین ابن علی اب بچے کو اٹھائے ہوئے ہیں، اب یہ واحد مجاہد ہے کہ جس کو میرے مولا نے اپنی تلوار کے نیام سے ریت میں قبر کھود کے دفن کیا۔ اب کیا وجہ ہے؟ میرے مولا جو ہے کبھی خیام کی طرف 2 قدم بڑھاتے ہیں، 2 قدم پھر پیچھے آ جاتے ہیں۔ تو بعض نے لکھا ہے اس لیے تاکہ یہ بچہ کیونکہ بہت ہی بے دردی سے ذبح کیا ہوا، تو میرے مولا اس لیے خیام میں نہیں گئے کہ اگر خیام میں لے گیا تو کوئی مستور مر نہ جائے۔ عزاداران محترم، بعض نے لکھا ہے کہ اس وجہ سے جناب حسین علیہ السلام نے اس بچے کو دفن کیا کہ یہ پھول کی طرح ہے، اگر یہ 3 دن گرم ریت کے اوپر پڑا رہا تو کہیں یہ پھول مرجھا نہ جائے۔ عزاداران محترم، تیسری وجہ لکھی ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین نے اس لیے اصغر کو دفنایا کہ تاکہ ظہر عاشورہ کی شام کو یا شام غریبہ کو جب سر شہداء کے لاشوں سے جدا ہوں گے تو یہ میرا ننھا پھول بچ جائے، اس کا سر اس کے لاشے سے جدا نہ ہو۔ لیکن عزاداران محترم، میں کہوں گا کہ کیا ایسے ہوا؟ ہرگز ایسے نہیں ہوا، بلکہ جب سارے شہید ہو چکے تو ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا کہ وہ ننھے مجاہد کا سر نظر نہیں آ رہا۔ کہا ایک ملعون کہتے ہیں کہ میں نے ادھر ہی دیکھا تھا خیمے کی پشت میں دفن کرتے ہوئے، نیزو کے ساتھ علی اصغر کے لاشے کو برداشت کرنا شروع کیا۔ عزاداران محترم، ایک نیزہ ایسا لگا، ایک ملعون کہتا ہے کہ میرا نیزہ بڑا وزنی ہو گیا۔ عزاداران محترم، جناب علی اصغر کے لاشے سے سر کو جدا کیا گیا۔ مختصر کروں، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جاڑ کے۔ عزاداران محترم، جب یہ اسرہ اہل بیت کا قافلہ جب یہ کوفے کے دربار میں بازار میں گیا ہے تو کہتے ہیں ایک خاتون چھت کے اوپر کھڑی تھی، ننھے سے سر کو دیکھ کے نیزے کے اوپر، تو کہتی ہے ایو الحلال، کہ یہ پہلی کے چاند، تیرے قتل ہونے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو۔ عزاداران محترم، معمل سے جناب ام رباب کی آواز آئی، نہیں ابھی اپنے بچے کی زیارت کرتے ہوئے جا رہی ہوں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین اینقلبوا ینقلبون